وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 19 حصہ دوم 2578 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے حضوری کی کیفیت حاصل کر لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 19. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نقل و حرکت یعنی جو سرگرمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی واقف ہے. یعنی تمہارا یعنی جو دوڑ دھوپ ہے، متقلب جو سرگرمیاں ہیں، جو دوڑ دھوپ ہے اس سے، اور جہاں جو تمہارا ٹھکانہ ہے اس سے بھی واقف ہے. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس آیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے معصوم عن الخطا ہے، اور خلاف اولا کاموں کا ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مختصر بات ہے جو میں یعنی دیکھیں، بات تو سمجھ کی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. تو پھر سب سے زیادہ ظاہر ہے تو خلاف اولا کام نبی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو متقیوں کے سردار ہیں میرے آقا، اور گناہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، بعض بات ہوتی ہیں عقائد کی، اور یعنی ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. پیغمبر کی ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے، معصوم عن الخطا،
وہ اسی لیے کہ ان کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ان سے بھی مطلب ایسے ہم کام خلاف اولا تو ہم سے تو ہو سکتے ہیں، نبی سے نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے ممکن ہے، ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ان کا تھا. ان کا تو دیکھیں قرآن میں ہے ما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو ایک آیت کا ترجمہ ہے سامنے کرام. تو خلاف اولا کیسے ممکن ہے؟ خلاف اولا یہ اپنی مرضی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا اپنی زندگی میں کہ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی نیا ایک مسئلہ اگر درپیش آئے تو ان کی عادت کریمہ تھی کہ خاموش رہتے، اور پھر جب وحی نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں، ظاہر ہے کہ دیکھیں پیغمبر تو ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات حلال حرام کا مسئلہ مثال کے طور پہ قرآن میں جو ہے جو قرآن میں احکامات ہیں اس کی وضاحت جو ہے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ کے حکم سے، کہ وہ مطلب اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، وہ اپنی مرضی کرنے والے نہیں تھے. یہ تو اپنی مرضی تو ہو نہیں سکتی نا، پیغمبر سے نہیں ہو سکتی، باقی تو انسان ہے، ان سے انسان کمزور ہے اور اس کا ایسا رابطہ تو نہیں ہے. جتنا بھی ہو تو وہ رسول کی بات تو الگ ہے نا. تو یہ بات ایک نوٹ کر لیں. یہاں پہ میں اسی لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں پیغمبر کی ذات تک یہ بات لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی خلاف اولا کام ہوا ہو. غلطی کا تو امکان ہی نہیں ہے، وہ تو عقائد میں ہے نا. اور باقی ہر کام، ان کی ہر ادا جو ہے وہ قابل تقلید ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. دیکھیں آیت قرآنی سے آپ ایک نتائج اخذ کریں نا. ان کا اگر خلاف اولا کوئی کام ہے، یعنی ان کا ہر کام ہمارے لیے باعث تقلید ہے، اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول خلاف اولا بھی کام کرے؟ یعنی اللہ خلاف اولا، یعنی جو اللہ کی رضا اس کے خلاف، ایسا تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں اس بات کو تھوڑا محسوس کریں. بہرحال میں زیادہ اس کی کیا وضاحت کروں آپ کو. تو یہاں پہ مطلب بعض جو کج ذہن والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی تو حضور کے گناہ تو تھے نہیں. تو بہرحال میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے کہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتی ہے. دراصل یہ ہدایت ہمیں ہے، آیت مخاطب وہ ہیں، لیکن ہمارے لیے ہدایت ہے کہ تم استغفار کیا کرو. ہمارے لیے پھر نمونے کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو. میں بذات خود اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ روزانہ، ایک جگہ 70 مرتبہ روزانہ. تو ہمارے لیے نمونہ ہے. اور انسان دیکھیں اب استغفار جو ہے، آپ کا گناہ یا کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ استغفار کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات بھی تھوڑی سی نوٹ کریں نا. یعنی ایک متقی ہے جس کا دل قلب سلیم ہے اور جس کا نفس پاک ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا نفس کا اس نے تو اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے، تو اسے مطلب خطا تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اگر ایک انسان باوجود صاحب تقوی ہونے کے استغفار کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ حضور میرے آقا
تو اس کا مطلب عاجزی. اللہ کی کبرائی جو ہے وہ بڑی، اللہ کی شان بڑی اونچی ہے. بندے کا کام جھکنا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے نا. تراہم رکعا، آپ ان کو دیکھیں گے مومنوں کو رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کی تلاش کر رہے ہیں. اب یہ ایک نقطہ میں اس پہ غور کیجئے. ایک اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات اور جو سردار الانبیاء ہیں، اگر وہ استغفار کر رہے ہیں تو ایک تو اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ظاہر ہے ہم نے تو پیغمبر کی پیروی کرنی ہے. لیکن اگر اتنے بلند مرتبے کے باوجود بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمکن السماع کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی یعنی اللہ کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی وہ میرے آقا کی. اب وہ بھی جب کہتی ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس کا مطلب وہ عاجزی ہے اور اللہ کو عاجزی پسند ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. پیغمبر جب فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں تو یہ ان کی اونچی شان ہے، یہ ان کی عاجزی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کے لیے لہم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کے دل جو ہے وجد میں آ جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، اس کلام کی وجہ سے مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی بڑی، دیکھیں وہ ایک مثال ہے، سمجھے ذرا. درخت پہ جب پھل لگتا ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے. شاخ پہ جب پھل لگتا ہے تو شاخ جھک جاتی ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کریں کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن سجدہ یہاں صرف ماتھا ٹیکنا نہیں ہے مراد، وہ حقیقی سجدہ ہے. جھک جانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. عاجزی میں، عاجزی کا رویہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. حضور اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں جو لقب، اعلیٰ لقب دیا گیا ہے کیا ہے؟ بندگی کا. معراج کا واقعہ جب بیان ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. معراج کا واقعہ ہے. تو لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. لیکن اس میں نام کیا لیا گیا؟ بندہ، غلام. تو یہ بندگی جو ہے، یہ بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اس میں ہمارے لیے مضمون کیا ہے کہ جھک جانا اللہ کو پسند ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. یہ
العظمت للہ، بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جتنا آپ جھکیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ سے راضی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو وہ جو ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے وقت، تو ان کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹ پہ سوار تھے اور سر جھکا ہوا تھا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھکے ہوئے. تو یہ انسان کی جو شان ہے وہ جھکنا ہے. اللہ کی شان بڑائی کی ہے. العظمت للہ، اللہ اکبر، علی الکبیر، الکبریاء و رضائی، بڑائی میرا خاصہ ہے، میری چادر ہے. جس نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی میں اس کو درمیان سے چیر دوں گا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے. تو ایک بات دیکھیں، اس میں ایک ضمنی نقطہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ ہم بڑے بن بیٹھے ہیں. جیسے کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا، اپنی کر رہا تھا، اللہ کی نہیں مان رہا تھا، اللہ کے رسول کی نہیں ماننے کو. اسی طرح ہم بھی نہ اللہ کی مان رہے قرآن، نہ اللہ کے نبی کا طریقہ، ان کا اسوہ، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چار بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی منڈوا کے اونچے عہدوں پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا سر کیوں نہیں جھکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت طریقے کے آگے؟ مسلمانی کا دعوت تو کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے تو عملی شہادت بھی دینی ہوتی ہے، عمل الصالحات، یہ تو طریقہ ہے. یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے، پھر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، ہم بڑے بن بیٹھے ہیں. استغفار، معافی طلب کرنا، آپ دیکھ لیں عام زندگی میں بھی معافی جو ہے وہ ہمارا ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے معافی مانگنا. سوری، معاف کر دینا. بیوی کی اپنی ناک ہے، میاں کی اپنی ناک ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کو سوری نہیں کہتا، اور کوئی کہہ بھی دیتا ہے سوری ایک فریق. مثال کے طور پہ بیوی شوہر کو سوری کہہ دیتی ہے تو بیوی وہ شوہر کے ناک پہ تو غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، وہ حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے اس کی سوری کو. ایسا رویہ بھی ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مطلب ہے. یہ اصل میں جو ہے نا، دیکھیں یہ بعض اوقات میں آپ کو ذاتی زندگی سے مختلف طبقات کی مثالیں دیتا ہوں. دراصل قرآن جو ہے اسلام جو ہے وہ ایک اخلاق کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے. اور مومن کے اخلاق اور رویہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، والذین وہ ہے نا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رویے ہیں. دیکھیں میں ترجمہ تو خیر میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام دراصل اخلاق کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے، امی عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے، خلق، رویہ. تو واپس انہوں نے سوال کیا سائل سے، امی عائشہ نے، اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟
پڑھا ہے، کانا خلقہ القرآن، بس قرآن کو پڑھ لو، وہ ان کا اخلاق تھا۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں استغفار کی بات کر رہا ہوں، عاجزی، معافی طلب کرنا، جھکے رہنا، جھک جانا، جھکے رہنا، تو یہ ہمارے لیے ہے، یہ آیت میں مضمون ہمارے لیے ہے، ہمیں جھکنا چاہیے۔ رسول کی ذات تو جھکی ہوئی تھی، تو اللہ کے بندے تھے، ہم نفس کے بندے ہیں، ہم جھکنا نہیں چاہتے۔ یہ بات میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آج کا یہ برائے نام مسلمان جو ہے یہ جھکنا نہیں چاہتا، نہ اللہ کے سامنے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے، نہ رسول کے طریقے کے سامنے۔ مجال ہے، اپنی مرضی سے ہم سارا کام چلا رہے ہیں، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ بہرحال واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، بہت ہی امید افزا بات ہے۔ اور کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو، متقلبکم، تمہاری چلت پھرت کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے، کس سوچ سے کر رہے ہو، کس نظریے سے تم زندگی گزار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے، کیا سوچ رہے ہو، یہ تمہاری ساری سرگرمیاں میرے علم میں ہے۔ وہ بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا، یہ موونگ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتے ہیں نا، تو ویسے ایک مثال کے طور پہ میں تو وہ ایک چیز کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، پھر کیمرہ اس پر پھرتا رہتا ہے، اسی کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ ایک ٹارگٹ ہو، اب اللہ کا ٹارگٹ تو انسان ہے، کیونکہ باقی مخلوق تو مجبور ہے، وہ کر نہیں سکتی، فطرت کے خلاف جا نہیں سکتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے خلاف جانے کا اختیار دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ہم، اللہ ہم دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے تم۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، بہت ہی یعنی میں کوشش تو کر رہا ہوں بیان کی، لیکن اس کی جو مٹھاس ہے وہ آپ محسوس کریں۔ اب یہ اللہ کے بندے جو ہوں گے وہ وجد میں آ جائیں گے، اس سے وہ لطف لیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے حکم کے خلاف عام جو سننے والے ہیں تو وہ تو اس سے کوئی مطلب نہیں لیں گے۔ جو نفس کے بندے ہیں ان کی نظر میں یہ آیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جن کا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا سب کچھ اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے تم کام کرتے رہو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو مومنوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، مومنوں کے لیے۔ تو جب آپ کو آپ کا محبوب تک رہا ہے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اور ایک حضوری کی کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اپنے سامنے اسے پالو گے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اس کو اپنے سامنے پالو گے۔ تو جو عاشق کو جب پتہ چلتا ہے کہ مجھے معشوق دیکھ رہا ہے، محبوب مجھے تک رہا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، میں دیکھ رہا ہوں اے مومن، تمہاری سرگرمیاں میری نظر میں ہے، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں اٹھ رہے ہو، کیا
یہ متقلبکم، وہ ایک آیت اسی یہ متقلب کے ایک دوسری آیت بھی ہے نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کی چلت پھرت جو ہے شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، تھوڑا وقت ہے، کرنے دو انہیں۔ تو وہ تقلب یا متقلبکم، تمہاری جو چلت پھرت ہے، تمہاری جو سرگرمیاں ہیں، ویسے دیکھ رہا ہوں تمہارا جو ٹھکانہ ہے، جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں تم نے سکونت اختیار کی ہے، اور جو تمہاری سرگرمیاں ہیں وہ سب میری نظر میں ہے۔ بہت ہی امید افزا بات ہے، بات سچ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے وہ۔ تو قرآن دیکھیں یہ اکیلی یہ آیت نہیں ہے قرآن میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ یہ ایک حضور کی کیفیت اگر آپ نے حاصل کر لی رب کے ساتھ، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر تو جینے کا ڈھنگ ہی کچھ بدل جائے گا، کچھ خیال ہی بدل جائے گا۔ محبوب مجھے تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جس پر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کی نظر میں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم